برگیڈیئر صاحب آپ سوال کریں گے کیونکہ میں نا سکندر صاحب سے آپ بھی پوچھیں کہ میں پوچھتا ہوں. سکندر صاحب آپ نے بھی مجھ سے ایک بات شیئر کی تھی پروگرام سے پہلے کہ یہ جو میسیجنگ آتی ہے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اقبال شاہد کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پیغام دینے کا مقصد کیا ہے, یہ کوئی ایسی ایپ بنی ہوئی ہے اس میں سی پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے؟ سر سب سے پہلے جو آپ کے پاس جتنے بھی میسج آ رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈیٹا آپ کا آلریڈی کلیکٹ ہوا ہوتا ہے. اوکے. اور جو سائبر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں, لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, وہ اپنی شناخت نہیں بتا رہا ہوتا ہے. سائبر کرائم کرنے والے, عام جرم کرنے والے کی تو شناخت مل جاتی ہے, سائبر کرائم کرنے والے کا سب سے پہلا موٹیو ہوتا ہے میری شناخت نہ پتہ لگے. تو اس چیز کے اندر تو سب سے پہلے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کے پاس آپ کا آلریڈی ڈیٹا ہوتا ہے. آلریڈی ڈیٹا دیتے آپ کس طرح لوگوں کو, وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. جتنا بھی سائبر کرائم ہو رہا ہے, برگیڈیئر صاحب سن رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, آپ سوال کریں گے. سائبر کرائم کا جتنا بھی یہ کرائم ہو رہا ہے, اس میں بندہ خود کرتا ہے. وہ خود کیسے کرتا ہے؟ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کوئی سی بھی ایپ, یا کوئی بھی لنک بھیجتے ہیں, یا بولتے ہیں یا تم یہ والا کام شروع کر دو, اس لنک کے اوپر دبا دو. اس میں وہ سلیپنگ ایپ اس کے موبائل کے اندر انٹر ہو جاتی ہے. اچھا, وہ سلیپنگ ایپ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اس ایپ کے ذریعے اس کا پورا ڈیٹا نکالا جاتا ہے. ڈیٹا مطلب میرے سارے اکاؤنٹ, میرا سارا بیک گراؤنڈ. آپ صرف دیکھیں, ڈیٹا صرف آپ کا تصویریں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہماری تصویریں اور ویڈیو. ڈیٹا میں آپ کے دیکھیں کانٹیکٹس آ جاتے ہیں, آپ کی میسیجنگ آ جاتی ہے, آپ کی پرائیویسی آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ جتنے لوگوں کا الیکٹرانک ٹرانسفر فنڈ کرتے ہیں اس کے آئی ڈی اور پاسورڈز آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو ایکسیس نہیں دیں گے, وہ ایپ اندر انٹر نہیں ہوگی. پر لوگ جاتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, یہ والی اچھی ایپ آئی ہے, یا کچھ ایپس ایسی آتی ہیں جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں, گروسری خریدنے میں, رائٹ پہ جانے میں, یا بل جمع کرنے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں. وہ اپنا نقصان اس لیے کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بعد میں آپ کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے. بس انسان اس مجبوری کے اندر پھنس جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں. یہ جو آج کل پاکستان میں یعنی ٹیکسی سروسز ہیں, 2-4 ہیں, وہ زبردستی گھس جاتی ہیں ان میں سلیپنگ, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو پرمیشن. تو وہ جو 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, تو ہمارا ڈیٹا سے وہ پیسے لے رہے ہیں. سر پوری دنیا میں اس وقت 20,000 کمپنیاں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں, اور جس کی انیشیل ڈیٹا سینڈر جو ان کو ڈیٹا بھیجا جاتا ہے اس کی کمپنیز ہیں. $8 کا ایک بندے کا ڈیٹا بکتا ہے, $8 کا. اب اس کے اندر انیشیل وہ بندہ کیا کرتا ہے, ریگارڈلیس اس کی ویلتھ, ریگارڈلیس وہ بندے کا کیا پروفیشن ہے, امیر ہے, غریب ہے. بات کیا کہ ہمارا جو کوڈ ہے, یعنی ATM کوڈ ہے, یا ہمارا سارا بینک کا نمبر ہے, بینک کی پوری انفارمیشن ہے, وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاؤں گا. اب آپ دیکھیں, آپ کہیں پہ فون کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے, فراڈ سے بچیں. فراڈ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتا رہے ہیں آپ کو. طریقہ کیا ہے وہ نہیں لوگوں کو گائیڈ لائن کر رہے ہیں. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا, اس کی اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے. بیسکلی جب آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے, آپ کوئی ایپ ایسی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, تو آپ کی ٹرو کاپی موبائل ان کے دوسرے لیپ ٹاپ پہ اور موبائل کے اوپر چلتی ہے. اگر آپ کسی کو بھی, اگر آپ دیکھیں موبائل ایپ کے ذریعے کسی کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, تو ایک منٹ ذرا, بریگیڈیئر صاحب مارکیٹنگ والی ہیں, یعنی پروڈکٹ بناتی ہیں, اب ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, ہمیں کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ خریدے ہو, بیرونی دنیا سے بھی آتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ کے لیے ایک آپشن ہے, آپ کو ہم یہ آفر کرتے ہیں. تو وہ کیسے ہمیں کنٹیکٹ کرتے ہیں؟ وہ اپلیکیشن یہ پوچھتے ہیں ذرا اپنا جاج صاحب سے. جی اچھا, بینک کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے نا, انہوں نے تو بینک کی بات کی. آپ ATM سے جتنی دفعہ آپ پیسے نکالتے ہیں, کتنے نکال لیں, آپ کے کیا بیلنسز ہیں, کتنے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, یہ ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اب جیسے فائر وال کی بات کی, دیکھیں ٹیکنالوجی دن بہ دن بدلتی جا رہی ہے, اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اتنا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کتنا اپ گریڈ ہے سسٹم. اب نان اپ گریڈ سسٹم وہی جو پرانا چلتا آ رہا ہے, جو پہلے ڈیولپ کیا تھا. بینکوں میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے چیک بک بھی چھپا کے رکھی ہے, ATM بنوایا ہی نہیں, تو بینک سے بھی تو لے سکتے ہیں وہ. سر بینک سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سسٹم اتنا آ گیا, اپ گریڈ ہو گیا, جدھر جائیں. اب آپ دیکھتے ہیں کچھ مینٹیننس کے لیے بینک کے سسٹم کچھ ٹائم کے لیے بند رہتے ہیں. یہ بیسکلی بند نہیں ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہیکر اٹیک کرتے ہیں اور انفارمیشن نکالتے ہیں, اور وہ ڈال دیتے ہیں ہمارا سسٹم بند ہوا ہوا. تو ڈیولپمنٹ ان کو خود بھی لانی پڑے گی. اب جب پیسے کما رہے ہیں تو کوئی فیور بھی تو دیں اپنے کسٹمر کو. آپ ابھی تو ہم نے بات کر لی کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے,
میں آپ کو ایک جرنل سی بات بتا دیتا ہوں. کسی بھی بندے سے پیسے نکلتے ہیں، جس اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں وہ بھی پاکستانی اکاؤنٹ ہوتا ہے، مگر کارروائی، جیسے حسنین نے بات کی، کارروائی اتنی لیٹ ہوتی ہے، وہ بندہ شفٹ ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں اس کے پاس آپ پہنچیں تو پتہ لگتا ہے وہ 70 سالہ 80 سالہ بوڑھا آدمی ہے، اس کا جعلی اکاؤنٹ بنا کے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، وہ اس دنیا میں ہے نہیں. اب آپ کس طریقے سے حل کیا ہے؟ جی لاسٹ میں ہم چل رہے ہیں، تھوڑے ٹائم منٹ رہ گئے، حل کیا کرے، عوام کیا کرے؟ حل اس کا سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کوئی سی بھی ایسی ایپ، کوئی سی بھی ایسا لنک، اس کے اوپر آپ نہ کلک کریں، نہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ان آتھرائز ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں. یہ بریگیڈ صاحب لاسٹ کمنٹ.